اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. مل کے درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، محترم و مکرم، انتہائی عالم بعمل محترم و مکرم جناب بھائی قدرت اللہ صاحب، اور آج کے جلسہ حاضہ کی ان کے بچوں سمیت، بچیوں سمیت، گھر والوں سمیت تمام انتظامی حاضہ کمیٹی، اور حضرت اقدر حضرت پیر صاحب بھی، اور تمام علماء اور معززین علاقہ، عزت دار گھرانے کی مائیں بہنیں، بیٹیاں، جس محبت کے ساتھ آپ کی یہاں موجودگی آج کی اس محفل حمد و نعت اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کو اپنی موجودگی کا اظہار کر کے کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہو. دو باتیں اللہ اس میں خلوص پیدا فرما دے، دکھلاوے ریاکاری سے بچا کر اللہ اسے ہمارے لیے اتنی کامیاب بنا دے کہ قیامت کے دن اللہ بھی راضی ہو جائیں اور حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے، اور دنیا کے تفکرات اور پریشانیوں سے اللہ بے غم کر. اب میں آپ سے تمہید باندھوں، میری طبیعت خراب، آپ کوئی ڈاکٹر ہو، یا میں آپ سے کہوں میری صحت اپنی اجازت دے دی، میں بڑی مشکل سے یہاں پہ آیا، میں نے احسان بھی کوئی نہیں کیا.
جو ڈیمانڈ ہے اللہ نے پوری کی. آپ حضرات نے کہا کہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ دیں گے، کھانے میں، دسترخوان میں کمی. انسان ہے، یہ بھی ایک مشین ہے، اس کے جتنے اندر کے باڈی آف پارٹس ہیں اللہ کو پتہ، انسان کو نہیں پتہ. ڈاکٹر تو تجربہ کرتا ہے، درد یہاں ہو کاٹ یہاں سے دیتا ہے، 8-10 گولیاں اکٹھی دیتا ہے، کہیں تو بم اثر کرے گا نہ بھائی. اس کی بھی تو اللہ نے روزی روٹی چلانی ہے. اب یوں تو نہیں کہہ سکتے اللہ ڈاکٹر صاحب سارے انسان بیمار کر دے، دل روزی میں اللہ برکت دے دے. اب یوں تو کہہ سکیں گے اللہ پاک آپ کے مال جان میں برکت عطا فرمائے اور اس کے حلال میں اللہ برکت عطا فرمائے. ڈاکٹر اگر اس کے حلال کو مارے، انسان کو انسان سمجھ کے، بکرا سمجھ کے چھری نہ پھیرے، تو یہ ڈاکٹر بھی قیامت کے دن انشاءاللہ علماء کے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. ایک وکیل وکالت کرتا ہوا انصاف دلائے اور اپنے دلائل کو انصاف پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، یہ وکیل بھی جنت میں جائے. ایک پرچون والا اپنے ناپ تول کے اندر حلال حرام کا خیال کرے اور زیادہ ہی تول کے دے، کم سے بچے، تو یہ بھی جنت میں جائے. ایک گھر کے اندر اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی، پردے کی حفاظت کرنے والی، اپنے خامد کا ادب کرنے، حیا کرنے والی، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی، یہ بھی جنت میں جائے. ضروری نہیں کہ سارے شیخ الحدیث عبدالحنان سمیت سب آگے بڑھے. پکڑ میں آگے تو میں آ جاؤں گا. قیامت کے دن اللہ کریم بندے کو اپنے سامنے لائیں گے. ہاں بھئی پتہ ہے بہت حاجی نمازی تھے دنیا میں، اتنے القاب آپ کو ملے، میں اس قابل ہوں نہیں. یہ سارا جھوٹ ہے. اللہ کرے میں اس قابل بن جاؤں جتنے میرے بھائی نے مجھے القاب ہیں. ایک بھی میرے اندر صلاحیت نہیں، ایک بھی میرے اندر خاصیت نہیں. میرے پاس بیٹھ کے دیکھ لو، انسان کا کردار مال کے پیچھے نہیں، انسان کا کردار کاروبار اور عہدے کے پیچھے نہیں، انسان کا کردار اس کی زبان کے پیچھے. 5 منٹ بیٹھ کے دیکھ لو، کردار ظاہر ہو جائے گا. پتہ لگ جائے گا کس نسل کا مالک ہے، کس عقل کا مالک ہے، کس مکتب کے اندر سے فیض یافتہ ہے اور کون سے گھرانے کا یہ فیض یافتہ ہے. تو اس لیے اپنی زبان کی بھی اور آنکھ کی حفاظت کرو. آنکھ اور زبان کی حفاظت جو کر گیا وہ اپنے دل کو رحمتوں کا باغیچہ بنا گیا میرے. ہاں بھئی بہت ساری صلاحیتوں کے مالک تھے، دنیا تمہارے گیت گاتی تھی، آ جائے میرے دربار. جی عبدالحنان فلانی جگہ تقریر کی تھی، لوگوں کو دیکھ کر سبحان اللہ سن کے آیا تھا نا دل کے اندر، نمود و نمائش ضائع، حرم کے طواف ضائع. اللہ نہ کرے بھئی ایسا ہو، لیکن وہ کر سکتا ہے، مالک ہے، اسے کون سی کسی کی محتاج کی. جب سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، خالی ہو جائے گا، اب بتا بھی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کروں. خاموش کھڑا ہوگا. اللہ فرمائیں گے ایک عمل ہے جو تو کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، تیرے میرے علاوہ اس عمل میں کوئی بھی داخل نہیں تھا. اللہ وہ کون سا عمل؟ فرمایا گھر سے نکلا تھا، ایک خاردار کانٹوں والی یا لکڑی، کوئی ایسی تکلیف دہ چیز باہر پڑی ہوئی تھی، بندے میں دیکھ رہا تھا، تیرے دل کے اندر محبت احساس پیدا ہوا، اس لکڑی کو تو نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، کسی راہ گزر کے پاؤں میں تکلیف نہ ہو. یہ عمل خالص میرے لیے تھا، یہ مجھے اتنا پسند آیا، یہ بھی قبول، اس کے صدقے سے جتنے تو نے کیے سب کو میں نے قبول فرما لیا. اب بتاؤ میرے آپ یہاں تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے. دیکھو مولانا فرما رہے تھے کہ ان اللہ والوں کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، ان اللہ والوں کی بھی کہیں سے جو ہے نا وہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے. گاڑی تو 2 کروڑ کی ہو تب بھی اسے ورک شاپ میں لایا جاتا ہے، اور جو ہے وہ 70,000 کا موٹر سائیکل تو ملتا نہیں، کسی دور میں ملا کرتا تھا، اب تو مہنگا ہے، اسے ملایا جاتا ہے. گندگی تو ہے، دھونے کے لیے تو اسے ملایا جائے گا. اللہ والوں کو بھی اپنی اصلاح کروانی چاہیے. بہت سارے مریدوں کے حلقوں کو دیکھ کر، خدمتوں کو دیکھ کر، حضرت آئے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اب الیاس جیسا آدمی، اور اس وقت حضرت الیاس کی دعوت پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے کھڑے ہونے والے جیسے لوگ. فرمایا کرتے جب ایسے لوگ اجتماع میں شامل ہونے کے لیے انڈیا میں آیا کرتے نظام الدین، تو پھر ان کی 3 دن کے بعد اجتماع کے بعد میں رائے پور میں جایا کرتا حضرت کی خانقاہ میں. ان کے اللہ اللہ کی آواز اور ان کی نگاہوں کا اثر پڑتا تو دل سے دنیا کا میل اور لوگوں کی جو آ کر بدعمالیوں کی نحوست پڑتی اس کا سارا اصل ظاہر ہو جائے گا. علماء کرام سے عرض کروں گا، دیکھو میں چلتا پھرتا اس کو پرزہ کہتے ہیں. ابھی آج میں انتہا درجے کا کچھ تھکن میں ہوں، لیکن دوا چل رہی ہے، میرے گردے میں بائیں میں 2 پتھری ہیں. میں نے معذرت بھی کی تھی کہ مجھے
مجھے اجازت، پاؤں پہ شدت کی ورم ہے، ایک نکل گئی راستے میں، ابھی میں گھر نہیں گیا، تقریباً 8-9 مجھے دن ہو گئے، پرسوں رات میں وہ میرپور خاص سے آگے ڈگری میں تھا، پھر مسجد میں 2 جمعے نہیں پڑھایا، پھر میں نے جمعہ پڑھایا 12 گھنٹے کا مسلسل سفر، جمعہ پڑھاتے میں چوک سر پر، پھر رات چوک اعظم سے 2 بجے فارغ ہوا، پھر پیر محل آیا، پھر 3-4 نکاح تھا یہاں بصیر پور میں، وہاں سے فارغ ہوا، یہاں ابھی یہاں سے میں نے ایک اور جگہ جانا ہے، پھر شاید میں گھر نہ جاؤں، پھر میں خوشاب چلا جاؤں، تو ایک مصروف ہے اللہ اس میں لگایا، اللہ کی قسم اس میں تھک کر نہیں، اس میں راحت ہے کہ ہم اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں، ساری تفکرات سے پریشانیوں سے اللہ بے غم کر دے، خدا کے دین سے غفلت کرو گے اللہ ساری پریشانیوں کا وبال ڈال دے۔ تو اصلاح ان حضرات سے کہوں گا، مدارس تو بہت خوبصورت، میں نے بذات سن 2006 میں حضی حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقد وقت 40 دن لگائے، ایسی اندر کی مجائی کر کے رکھ دی، اوقات دلا دی۔ دیکھو تین ٹھیے ہیں ہمارے پاس، ایک مدرسہ، ایک خانقاہیں، ایک تبلیغ مراکز۔ مدرسے میں بنتے ہیں قاری صاحب، حافظ صاحب، قاری القرآن، قاری المقری، خطیب صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مدرسے میں بنائی، تبلیغ میں مجائی۔ اب بتاؤ شیخ الحدیث کا 6 نمبر سے کیا واسطہ؟ وہ بھی کہہ رہے تھے بھائی 6 نمبر سناؤ، اور 6 نمبر کون سن رہا ہے؟ جس نے مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو۔ پرانوں میں کوئی کہہ رہا ہے ہاں مولوی صاحب آپ 6 نمبر سنا دیجئے، مولوی صاحب اب یہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیجئے، یہ ہوئی مجائی۔ وہ جو اندر پہاڑ کھڑا تھا نا کہ میں عالم ہوں، اتر گیا۔ مدارس میں بنائی، تبلیغ میں مجائی، اور خانقاہوں میں صفائی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی حالات، کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے بیڑا، کسی اللہ والے، اور اللہ کا ولی پورے ارادے کے ساتھ نہیں، بس نگاہ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے بس، اس لیے اہل اللہ کی نظروں میں رہنا چاہیے، ان کی جوتیوں میں رہنا چاہیے۔ یہ خانقاہی ہمارے پاس نظام تھا، یہ آستانے میں تبدیل ہوا، ایک شور کا پاس چلا گیا، اور وہاں جا کر ہمارے عزتیں، ہمارے بچوں کی عزتیں پامال ہوئی۔ ناراض مت ہونا، میں کل ہی ایک جگہ عرض کر رہا تھا، میں نے کہا یار مجھے بتاؤ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.25 سال، حضرت عمر 10 سال، عثمان غنی 12 سال، حضرت علی 6 سال، یہ کوئی 36-37 سال کا عرصہ بنتا ہے، کوئی ایک 20 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزنوا پر جا کر دمال ڈالتا ہو، گھنگرو باندھتا ہو، مریدنی کو گلی لگا، میرے موضوع نہیں ہے، آپ معاف کرنا، بہت اچھے لوگ ہو، میں پہلی مرتبہ ہوں، میں اپنا ٹھیا کیوں خراب کر کے جاؤں کہ مولی قدرت اللہ سے کہیے اس مولوی کو نہ بلانا بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ 2-4 باتیں میں نے عرض کرنی ہے کیونکہ میرا زور لگ رہا ہے، اور مجھے جب میں سادگی سے تقریر کر کے جاؤں گا تو لوگ کہہ رہے ہیں مولوی تو پہلے بیمار تھا، چس نہیں ہے، اور میں رو را کروں گا تو اسی کا مجھے لفافہ مل جائے گا۔ مولوی صاحب اب اس بات کیوں، اب عمر ایسی آ گئی، اندر کی داڑھیں، سفید بال، چلا جاتا کوئی بغیر سہارے کے، وضو بھی اپنے آپ نہیں کی جاتی، اب موت سامنے، اب یہ موت ڈراتی روزانہ گھورتی ہے، انسان کا بچہ بن کے آنا، ورنہ دنیا کے دشمنوں سے بدتر تیرے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ قبر کو اپنا ڈرائنگ روم نہ سمجھنا، یہ وہ جیل خانہ ہے کہ اچھے اچھوں کے کفن ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو بھائی اب ڈر لگتا ہے، پہلے بھی ڈرتے تھے اللہ۔ میں رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے پاس گیا، حضرت صوفی محمد دین صاحب 98 سال عمر تقریباً، مجھے دیکھ کے صرف مصافحہ کیا، فرمایا حضرت تو وصیت فرما دیں، مجھے اتنی شرمندگی ان کی زبان سے، میں حضرت میں تو ان کے پاؤں کا جوتا تھا، میں نے کہا آپ فرما، کہنے لگے بس جہاں آپ جاؤ وہاں پیار سے لوگوں کو کہا کرو بھائی ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اس دنیا سے جانے کے لیے آئے۔ یہ 3 مہینے میری بڑی مصروفیت کے گزرے، جولائی کا مہینہ ساؤتھ افریقہ میں، اگست کا مہینہ سعودیہ مکہ مدینہ شریف میں، حرم میں، طائف میں، البحہ میں، بریدہ میں، یہ پروگرام آتے ربیع الاول کے پروگرام شروع ہو گئے، تو مسلسل اب لوگ اتنا انتظام کریں، حضرت فون نمبر بند کر لیں، ٹھیک ہے جائز گزر بنتا ہے، بیمار ہے، لیکن آپ نے خود ہی تو سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہے دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے، چلو آئے حاضری لگ گئی، آپ سے ملاقات، ضروری تھوڑی تقریر، آپ سے ملاقات، لیکن ہم بھی جب ہم لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں تو اپنی اصلاح کے لیے بھی کسی نہ کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے بیٹھنا۔ تو حرم میں حضرت مکی کے ہاں میں تھا، تو عشاء کی نماز ہم نے اکٹھی پڑھی، پاکستان حضرت آ رہے ہیں، آنے کا وعدہ کہ 2 دن آپ نے مجھے دینے ہیں، پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو
میری ویل چیئر ایک ساتھی نے، ایک عالم تھے، انہوں نے پکڑی کہ حضرت آؤ ایک اللہ والے سے ملائیں. وہ مجھے لے گئے حضرت شیخ عبداللہ ناصر کے پاس، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے. بہت سادہ طبیعت، سادہ سا لباس، وہ صدیق کی طرح ٹاٹ والا لباس. سنت تو اللہ نے زندہ کرنی ہے. وہ لباس، سادہ سا رومال، حرم کو یوں دیکھے، بولے گے تو بلانا نہ بیٹھا. کیا ان کا معمول ہے زمزم پینا؟ روزانہ 50 53 54 55 طواف کرنا روزانہ. عمر 100 کی. حضرت تھانوی نے سن 1939 میں اجازت دی تھی. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی حضرت شیخ زکری نے سن 1952 کے اندر اجازت دی. اب میں نے اس طرح کر کے مسافر، دیکھو اصلاح کا، میں نے اس طرح کر کے مسافر کیا. چلا میں کہا جی پاکستان سے ہیں، پیر طریقت ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، ان کے پاس تو 6 6 7 7 مہینے ٹائم نہیں ہوتا، دن رات مصروف رہتے، بڑا دین کا کام کرتے ہوں گے. ہم کیا یہ سارا ترا شرا پھاڑ کر کے 5 سال کے بعد ہوں گے. جب ان کا یوں ہاتھ پھرا تو محسوس ہوا اندر سے کسی چیز کی صفت ہوں. کہنے لگے میاں تمہارا اللہ سے تعلق کتنا ہے؟ میں خاموش. کہنے لگے چلو دنیا سے تعلق بنا رہے ہیں، اللہ سے بنا رہے ہیں، مسئلے یہاں سے نہیں، مسئلے وہاں سے نہیں، وہاں سے آتا ہے وہاں سے پھر آتا ہے. اگلے سال آنا، نسبتوں کا نوٹ دوں گا، پہلے دیکھوں گا اللہ سے تعلق ہوا ہے. مفتی محمد حسن صاحب کے ساتھ ہم گئے وہاں ٹیکسلے میں، مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے یہاں سے اجازت دی. عجیبہ کھجوریں رکھی تکیے کے نیچے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، تہمت کے ساتھ پگڑی باندھی. رات کے 3 بجے مفتی صاحب مل کے باہر نکلی، میں بھی اندر چلا گیا. وہاں بھی بات ہوئی، تعارف. خطیب پاکستان سیرینی زبان عبدالحنان بہت کامیاب. ایک نے کہا ان کے بیٹے شیخ زکریا بہت کامیاب خطیب ہیں. اپنے تکیے کے نیچے سرانے سے عجیبہ کھجوریں نکالی، ایک مجھے ایک بیٹے کو 2 4 کہ بھائی ناراض نہ ہونا، آپ کامیاب نہیں ہو، یہ بھی ناکام، یہ بھی ناکام. پہلے اپنی ذات، میں بھی ناکام اور آپ بھی ناکام ہیں. کامیابی تو اس وقت ملے گی جب ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ والوں کی صحبت ہے. یہ آپ کے آسے پاسے میں خانقاہیں ہوں گی، جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ گھر والیوں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے بیٹا دے دے، ضروری نہیں ہے ہماری ڈگریوں کی فائلوں پہ پھوکے مار کے میں نوکری دلوا دے. بس یہ دیکھو کہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک کتنی اتباع سنت کے اندر اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے. آج ہمارے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جانو گے ان کو؟ موبائل نہیں تھے، ٹیلی فون کا زمانہ تھا. میں سکھر جاتا ہوں بہت اجتماعات کے اندر الحمدللہ، تو وہاں ساتھی بتانے لگے عارفی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، گھر کا ٹیلی فون ریسیور، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، خواب آنکھ لگی خواب میں، انہوں نے ریسیور اٹھایا خواب میں، پی ٹی سی ایل کا. السلام علیکم، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تیری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہوں. اگلے میری جان نکل گئی. کہے بیٹی میں تیرے بیٹے تیرے سے میں گلہ کرنے آئی. اماں کیا گلہ؟ کہ درود شریف پڑھتا ہے، حضور پہ پڑھتا ہے، ہمارے پہ درود شریف پڑھتا ہے. میں نے کہا اماں کیسے پڑھوں؟ کہ پڑھ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ میری آنکھ کھلی، میں نے پڑھنا شروع کر دیا. چند دن کے بعد اسی طرح ٹیلی فون بجا اور میں نے فون اٹھایا. اماں مسکرا رہی تھی، مبارک ہونٹ تیرے ہلتے ہیں، درود شریف ہماری قبروں میں اللہ پہنچا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ. جاؤ میری بہنوں سے کو ہنڈیا پکا میں خدا پاک کی قسم نہ تمہیں دھنیے کی لذت، نہ ادرک لہسن کی لذت، نہ پودینے نہ مسالے کی لذت، درود شریف کی لذت ہے. دیکھنا یہ دھنیا کھانے والا، یہ پودینہ ادرک کھانے والا کھاڑے کا پہلوان بنے گا، درود شریف کی برکت سے پکنے والا کھانا کھانے والا محمد کا غلام بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے ہیں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اکابرین نے زیارت بھی کی ہوگی. فرمایا 80% جو ہماری نسلوں کا بیڑا غرق ہوا اس وجہ سے کہ ہمارے گھروں کے اندر حلال آنا ختم ہو گیا. 10% ہمارے بچے بالکل ہاتھ سے نکل گئے کہ ہماری گھر والیوں نے، ان کی ماؤں نے
یعنی ان کو جو کھانا مل رہا ہے وہ بے نمازی ہاتھوں کا مل رہا ہے. اور 10% ہمارے بچوں کا بیڑا غرق اسے ہو لیا ہوا کہ دینی حلقوں کے اندر دینداروں کے پاس ہمارے بچوں نے بیٹھنا چھوڑ دیا. 100% لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد جانتے ہو کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ہیں بس اور کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی تو کہہ رہے تھے تاج تخت میں نبوت. ہمارا حضور سے تعلق کیا بتاؤ؟ ہم امتی وہ نبی بس. ماں باپ کا رشتہ اتنا، اولاد باپ کا، بیٹی باپ کا، میاں بیوی کا رشتہ اتنا پیار والا نہیں ہے جتنا آقا اور اس کے امتی کا رشتہ پیار والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ جمعے خانقاہی اجتماعات کے ہیں. پچھلا جمعہ چوک قریشی میں تھا، پھر عبدالخبیر آزاد صاحب ان کے نانا جان خواجہ عبد المالک وہ اجتماع تھا. اس سے پچھلا جمعہ امداد العلوم کا مولانا پیر عبدالکریم کے ہاں وہاں بھی حاضری کا موقع ملا. گھنٹہ کہ مجھے خانپور یہ حضرت محبت کرتے ہیں. 2 اسٹیج، ایک دینپور کا ایک خانپور کا. جتنی عوام بیٹھی ہے نا اتنے شیخ الحدیث اسٹیج کے اوپر بیٹھے جان نکل کے تقریر کرتے جاتے. بیان کے دوران میں نے عرض کی مولانا عبدالکریم سے، میں نے کہا آپ محقق الحسر ہو، ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، تحقیق مجھے کوئی نہیں، لیکن میں بیان میں کروں گا فضائل کے طور پہ. صحیح ہوئی تو آپ دعا دینا، آئندہ بھی بیان ورنہ ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو رشتہ صرف یہ نہیں کہ ہم امتی وہ ہمارے نبی، تعلق دیکھو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قبر مبارک میں اتار دیا گیا. جو صحابی قبر سے باہر نکلنے لگے، آپ کو آپ کی لاش سے نکال رکھنے کے بعد دیکھا حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور آپ کے ہونٹوں کی جنبش میں آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. دنیا سے چلے گئے، جو ذمہ داری تھی پوری ہو گئی، اب کیوں اللہم اغفر. میں نے کہا مولانا ٹھیک ہے اس طرح ہی تھا. تو میں نے مولانا کو دیکھا کپڑا منہ پہ اور اس طرح کر. میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے میں بتاتا ہوں حدیث پاک. جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو کپڑا مبارک چہرے پر اور یہ ہونٹوں کی جگہ اللہ کے نبی، یہ ہونٹوں کی جگہ. صحابی پریشان ہو یہ کیا ہوا؟ تو رخ انور سے جب کپڑا ہٹایا تب لبوں کے ہلنے سے آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لامتی. اللہ نہ بیماری میں، نہ شادی میں، نہ غمی میں. جاؤ رائمنڈ کے اندر مولوی احسان اللہ اسے صحت عطا فرمائے پڑا ہوا ہے، بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا. کن کے طریقوں کو، کن کے طریقوں پر نسل لگی ہوئی ہے. آج ہفتہ اور کل اتوار، سارے سیلون اور حمام بھرے پڑے ہیں. حضور کا دشمن، خدا کا دشمن، اصحاب کا دشمن، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، ملک پاکستان کا دشمن، فلسطین کا دشمن، حرمین شریفین کا دشمن، کشمیر کا دشمن. شرم کیوں نہیں آتی؟ تم ان کے طریقوں کو پیسے دے دے کے اپناتے ہو، اس شیشے کو توڑتے کیوں نہیں؟ جو شیشہ میرے نبی کے چہرے سے نفرت دلاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی دکان سے ساری وہ سیرنی اتار دے جس پہ مکے مدینے کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اسے شرم نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی روضہ پاک کے سامنے تصویر لگاتا ہے اور کہتا ہے لوگ تو تیرے سے چھپ کے تیری گستاخی کرتے ہیں، میں تیرے روزے کے سامنے تیری گستاخی کر رہا ہوں، تیرے سے کچھ ہو سکتا ہے تو کر. میرے چاند ہے یہ داڑھی، اللہ کی قسم جس کے چہرے پر ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے زلفوں کے اندر چاند کھلا ہوا نظر آئے. بھائی اس کی قدر ہوگی وہاں. یہاں تو ہے 4 آنے کی، یہاں تو ہے 30 روپے کی. یہاں تو گھر میں آ کے موڑ کے جائیں گے دکانوں پر 100 روپے، یہ 50 روپے میں بک گئی، اس کی حیثیت کوئی نہیں. لیکن قیامت کے دن یا قبر میں جا کے دیکھ لینا، خدا پاک کی قسم اگر یہ بچ گئی دنیا کے اندر تو قبر میں کفن بھی بچ جائے گا، جسم بھی بچ جائے گا. اگر یہ نہ بچی تو قبر کے اندر کوئی گارنٹی نہیں، جسم بھی بچے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، جب چلے عرش اللہ سے اوپر، اللہ کی کرسی بس یہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو حاملین عرش اللہ کے ستونوں کو پکڑ رکھا تھا، جب چلی سواری میرے نبی کی تو فرشتوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، کہا سبحانک کتنا حسین چہرہ ہے اور کتنی
پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر سنت والے بالوں کو سجا دیا ہے. وہ فرشتے تعریف کرتے ہیں. یہ تو حضور سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت. غم کتنا امت کا. آج مولانا پرے پنچایت کے اندر بھائی بھائی کے آج میں ایک بچی کا فون آیا کہ نہیں مولوی صاحب آپ ہمارے علاقے میں آؤ گے. کچھ 17-15 سال ہو گئے بھائی بہن کی ہماری بات کوئی نہیں, کوئی وجہ بھی نہیں تھی, ہماری صلح کروا دینا. میں راؤ برادری کے ہاں گیا قرآن خانی میں, ان کی اماں فوت ہوئی. دیکھو تینوں بھائی منہ موڑ کے بیٹھے اور ایجٹ, اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں بہت پکڑ لگا رکھا. میں نے کہا ماں کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی تو آپس میں بولتے ہیں, ابا انہی غم میں چلا گیا, اماں چلی گئی. میں نے کہا ایک چار آنے کا فائدہ نہیں ہوا اتنی بڑی خیرات کا, آپس میں گلے لوگو اللہ دو چار ان کے وعیدیں اور فضیلتیں سنائی. جب تینوں بھائی آپس میں دھاڑے مار مار کے گلے لگے, میں نے کہا یہ جو آنسو جا رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کو قبر میں سے اٹھا کے جنت الفردوس کے اندر پہنچا رہے ہیں. نفرت ہے گھر کے اندر. پتہ ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے مارے کھا کر صحابہ آئے, مار مار کے صحابہ آئے, 13 سال مارا اور مار پھر صحابہ نے مارا, گرفتار کر کے مکے میں لائے. میرا نبی بے چین ہو کے حجرے سے باہر آ گئے. بلال یہ دیوار کے پچھواڑے, میرے حجرے کی دیوار کے پچھواڑے او آئی کی آواز کیوں آ رہی؟ اے رسول اللہ مکے کے جو قیدی تھے نا 70, ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے پیچھے باندھ رکھا ہے. فرمایا بلال بستر پہ نیند نہیں آ رہی, جلدی دیکھ ان کے ہاتھوں کی رسیاں سخت تو نہیں بندھی ہوئی, اگر ہے تو رسیاں کھول دے, میں محمد تو بستر پہ آرام نہیں آ رہا. یہی ہاتھ تھے جو ابوبکر کے چہرے پہ لگے, یہی ہاتھ تھے جو سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ لگے, انہی ہاتھوں سے سیدہ زینب کو دھکے دیے. رویا کس کے لیے؟ امت کے لیے. تڑپا کس کے لیے؟ امت کے لیے. لہولہان ہوا کس کے لیے؟ امت کے لیے. گھر سے بے گھر ہوا کس کے لیے؟ اور میرے یارو دشمنی ایسی بھی تو نہیں ہوتی. مکے کے باہر کھڑے ہیں اور میرے عزیز صحت مند نہیں, طائف کے 3 سرداروں کی مار کھا کر, پورے طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر بے یارو مددگار کھڑے ہیں آسمان کے. اللہ میرا گھر ہے, یہ قوم مجھے گھر میں جانے نہیں دیتی. ہر سردار کے پاس دعوت دی کہ مجھے بلا لے, امن دے دے, کسی نے نہ دیا سوائے ایک کے. میرے عزیزو پھر میرے نبی کو جب نکالا, ہجرت ہوئی تو بیت اللہ کو دور سے دیکھ کے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. گھر تیرا ہے, چھوڑا نہیں جاتا. کیا کوئی جھگڑا تھا مال کا؟ سرداریاں دینے کو تیار تھے, اپنی چھوکریاں نکاح میں دینے کو تیار تھے, اعلیٰ عہدے پہ فائز کرنے. جھگڑا کیا تھا؟ امت کا غم تھا. عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کو کسی نے رات کو روتے دیکھا, بے اولاد تھا, اولاد کوئی نہیں تھی. واہ عبدالوہاب, اللہ آپ کی قبر پہ کروڑ حاجی صاحب رحمت فرمائے. 2 ہی بول زبان کے تھے عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کی, اے اللہ جو غم تو نے اپنے نبی کو دیا تھا وہ غم عبدالوہاب کو دے دے. اللہ جو فکر تو نے اپنے نبی کو دی تھی وہ فکر مجھے دے دے. غم یہ تھا کہ ساری امت خدا کے عذاب سے بچ جائے, جہنم سے بچ جائے, اور فکر یہ تھی کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. یہ عبدالوہاب کی فکر تھی جس نے ساری دنیا کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا. آج ہماری فکروں کی دائرے محدود ہیں. 2 روٹیوں پہ اتنی فکر, گندم کی گولی کھا لی. 2 روٹیوں پہ اتنی فکر کہ نہروں میں کود گئے. 2 روٹیوں پہ اتنی فکر, جن کے بچوں جن کے آنے پہ اتنی خوشیاں منائی, انہی کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا. اتنی دنیا کی حوث میں بوڑھا تو بوڑھا, نوجوان کو احساس نہیں ہو رہا میرا قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف اٹھ رہا ہے, حضور کی مرضی کے مطابق. اور میں ایک اللہ والے کے آج ہی بیان سن رہا تھا, فرمایا محمد اللہ احسان صاحب کا سن رہا, فرمایا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں, نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, اور کرتوتوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اپنے روزے میں برزخ میں جہاں بھی ہیں. ہمارا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا, جو جسم جو روح اللہ نے دنیا میں دیا تھا اسی روح اور جسم کے ساتھ حضور آج بھی اپنے روزے مبارک میں. تو جب حضور کے سامنے امت کی بدعمالیاں تو حضور پریشان ہوتے ہیں. میرے بھائیوں خدا کے واسطے, اب تو نبی روزے میں چلا گیا, اب تو حضور کو پریشان مت کیجیے. خدا کے واسطے احساس کیجیے, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیے. اپنے بچوں کو دکان کی, مکان کی, ڈالر اور پاؤنڈ کی پہچان مت کروائیے, اپنے بچوں کو مصلی کی پہچان کروائیے. اپنے بچوں کو مصلی پر بیٹھ, دعائیں اللہ کا اکرام ہے. ناراض نہ ہونا, میں ایڈوانس پھر معافی مانگتا ہوں علماء صلحاء سے, آپ بھی لمبی دعائیں نہیں کرتے,
کہ نہیں جی ہلکی کرو پیچھے نمازیوں کا دعا ہلکی کرنا نمازیوں کا احساس ہے. ان کو توجہ دلاؤ. دکان پر 14 گھنٹے بیٹھ سکتا ہے, اللہ کے آگے 2 منٹ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ جب یہ دعائیں اوپر جاتی ہیں, یہ اللہ کا اکرام ہے بندوں کے لیے, جب یہ دعائیں اوپر جاتی ہیں فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ اس کے حق میں دعا قبول کر لے. ہم دیکھ کے آئے ہیں, صبح گئے تھے شام, اللہ مصیبت زدہ ہے پریشان, ہم دعائیں نہیں کرتے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رہے من. بتاؤ کتنا پیار کرتا ہے. تھوڑی سی طرف 5 منٹ کی سن لو, میں نے بہت لمبا گھنٹے کا سفر ہے. حالانکہ مجھے درد, کل میری ایک پتھری شاید نکلی ہے کہ مجھے درد ہے. 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ, ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ, ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ. یہ 3 بیٹھے. صبح سے چلے جاؤ بازار کے اندر, کوئی پاؤنڈ پہ بحث کر رہا ہے, کوئی ڈالر پہ کر رہا ہے, کوئی پیٹرول پہ کر رہا ہے. چھلی بیچنے والا کہہ رہا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا. بندہ پوچھے تو نے کیا ہے, میں نے کیا, سستا ہو جاؤ, تجھے میرا کیا لینا. کسی کے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاؤ, ورنہ بس دیکھیں آج کل ملک کے کیا, ڈاکٹر صاحب مجھے میرے پیٹ میں درد ہو رہا, تو ملک کے علاج کچھ نہیں کرتے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, دین کے مسئلے حل ہوں گے, پر بیٹھتے ہی نہیں. 3 اللہ کے ولی بیٹھے, ایک مسئلے پہ بحث ہو گئی کہ بندے کی توبہ کب قبول ہوتی ہے. توبہ ایک اللہ کے ولی کہنے لگے جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے سمجھ لو توبہ قبول ہو گئی. دوسرے کہنے لگے جب انسان کی کیفیت بدل جاوے, رونگٹے کھڑے ہو جاوے, سمجھ لو توبہ قبول ہو گئی. تیسرے کہنے لگے جب انسان کے اندر کی کیفیت گناہ کا جذبہ ختم ہو جائے, نیکی کا جذبہ آ جائے, تو سمجھ لو توبہ قبول ہو گئی. کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا, اس پر پورا ارادہ کر لے, اور آئندہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں, اس پر پوری استقامت حاصل کر لے. 3 اللہ کے ولی تھے, تینوں کی بحث چل رہی تھی. اب کون کس کی مانے, سارے وقت کے ابدال تھے. وہ کہ میں صحیح, وہ کہ میں صحیح, وہ کہ میں صحیح. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگا اچھا ٹھہر جاؤ, بحث میں نہ پڑو, لڑائیاں نہ کرو. ایک اللہ والی سامنے بیٹھی ہوئی ہے, جٹکی سی عورت ہے, سادے سے کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اسے دنیا کی پہچان تو کوئی نہیں, اسے مصلح کی پہچان ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی جب ہاتھ کی انگلی اٹھی تو دونوں شیوخ نے کر کے دیکھا کہ کون ہے یہ. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں بتاتا ہوں, یوں کر کے آواز دی کہا اور رابعہ, وہ حرم کی چھاؤں, رابعہ ڈونٹ ڈسٹرب می. کیا ہوا حسن بصری, تجھے میرے سے کوئی ویر ہے؟ جب بھی میں یار سے ملاقات کرتی ہوں تو میری ملاقات کے اندر خلل پیدا کرتا ہے. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ رابعہ یار سے تیرا رابطہ ہے کہاں؟ کہ پھر اس سے پوچھ کے بتا توبہ کب قبول ہوتی ہے. کہ تو نے کتابوں میں کیا پڑھا, تو نے کیا پڑھا, اپنے علم میں تو نے کیا, اپنے علم کا کیا کمال پایا. کہ میں نے کہا آنکھ سے آنسو نکلے گا توبہ قبول ہو جائے گی. کہنے لگی اچھا یہ بابا کیا کہہ رہا؟ کہ یہ کہہ رہا جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے توبہ قبول ہو جائے گی. کہ یہ کیا کہہ رہا؟ کہ جب انسان کی کیفیت بدل جائے گی, گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے, توبہ قبول ہو جائے گی. کہنے لگی اچھا بھائی, جٹکی سی عورت پوچھ کے بتاتی. یوں آسمان کی طرف منہ کیا, منمن کرنے لگ گئی, اور میرا عزیز وہ باتیں کرتی کرتی ہنسنے لگ گئی. کہنے لگی اچھا اچھا, کہا حسن بصری اب تو بتا, اگر توبہ کرتے میں آنسو نکلے تب توبہ قبول ہوگی, اگر بندے کے آنسو نہ نکلے کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ حسن بصری ہکے بکے رہ گئے. کہ بابا تو بتا, بابا شیر جی تو بتا, اگر انسان کے رونگٹے نہ کھڑے ہو تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ وہ تیسرے کو, تو بتا اگر اندر تو نے جھانک کے دیکھا پکی توبہ کی کہ کچی توبہ کی؟ رابعہ پھر وہ بتا کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ تو کہہ رہا ہے جب بندہ توبہ کے لیے ارادہ کرتا ہے اور زبان ہلاتا ہے, ہونٹ بعد میں جڑتے, اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا. اللہ سے تعلق بندے کا ہونا, اتنا ہونا چاہیے. جیسے بٹن دباتا ہے ہر چیز ٹیبل پر آ جاتی ہے, میرے عزیزو ویسے اشارہ کر دے خدا کی قسم, آسمان سے بارش مانگے آ جائے, اولاد مانگے آ جائے, یہ کیفیت تب بدلے گی, یہ کیفیت تب ملے گی جب ہمارا لباس اور ہمارے جسم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جائے گا. اور پھر اس کی کیفیت بدلائی کہ یہ اب کیسے آئے گا, محسوس کیسے ہوگا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب تجھے لوگ بے وقوف کہنے لگ جائیں گے, یہ اندر کی کیفیت تبدیل ہوگی. جب تجھے لوگ بے وقوف, آخری بات سن لو, میں حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا, ملک شام کے اندر بھی گیا تھا.
ملک شام کے اندر بہلول رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ کافی دیر بیٹھ کے آیا، وہاں بھی واقعہ لکھا ہوا تھا، حضرت پیر محمد صاحب مسکین پوری 16 کابرین ساتھ تھے، یہ بہلول رحمت اللہ علیہ مجذوب تھے، اپنی لاٹھی کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے، کسی نے آواز دی بہلول مٹھائی کھائے گا کہ کھلا دے، جب مٹھائی کھائی تو کہا الحمدللہ، آگے میرے عزیزو روڈ کے اوپر گئے، کیفیت دیکھو، لوگ دیوانہ کہیں نا، آگے گئے تو ایک عاشق معشوق دونوں بیٹھے ہوئے تھے، پیار کرنے والا پیار کرنے والی، بہلول رحمت اللہ علیہ جس راستے سے گزر رہے تھے وہاں پانی تھا، گارا تھا، آپ کا پاؤں اس گارے میں آ گیا، جلدی سے پاؤں لگا تو پاؤں کے لگنے کی وجہ سے، پاؤں رکھنے کی وجہ سے کیچڑ اڑی اور ایک چھینٹا اس کی معشوقہ کے کپڑوں پہ گر گیا، عاشق تو آپے سے باہر ہو گیا، جیسے ماں پر باپ پر باہر ہو جاتے ہیں جی، 4 سال کی سیٹنگ تھی موبائل کے اوپر، ماں برداشت کرے گا؟ سارے کام اپنی مرضی سے کرنا، میرے چاند قدرت اللہ صاحب کی موجودگی، ان تینوں کی موجودگی میں کہہ کے جا رہا ہوں، سارے کام اپنی مرضی سے کرنا، لیکن کورٹ میرج نہ کرنا، لو میرج کرنا، ماں باپ کے قدموں میں اپنی محبت ڈال دینا، ماں باپ چاہے تو ہاں، ماں باپ نہ چاہے تو نہ کر دینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا میرا عزیزو کون عقل والا تھا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا رشتہ غلام میسر لے کے آیا، حضرت جی آپ کے لیے خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ آیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو آ گیا، نہ میں ہاں کروں گا نہ کروں گا، وہ میرے چاچے امیر حمزہ کا گھر ہے، یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے، دونوں تائے چاچوں کے گھر میں چلا جا، اگر وہ ہاں کر دے تو خدیجہ کو ہاں کہہ دینا، اگر وہ نہ کر دے خدیجہ کو کہنا برا نہ مانا، محمد کے بڑوں نے رشتے سے انکار کر دیا، یا تو سجدے راوی پہ جا کے ماشاءاللہ سجدے کرتا ہے، کینسر کا مرض، بلڈ پریشر کا مرض، ڈائیبٹیز کا مرض، ماں باپ برداشت کرتے ہیں، تو انہیں سوکھی روٹیاں دے برداشت کریں گے، جب اللہ اکبر رشتہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف، شادی ماں باپ کی مرضی کے خلاف، ماں باپ پر زبردستی لا کے جھونکتا ہے، خدا کی قسم یہ ایسا ایٹم بم ہے کہ ماں باپ کو چرپائیوں سے اٹھا کے قبرستان کے اندر پہنچا دیتا ہے، پوچھ اپنے ماں باپ سے، اولاد تیری پالا اس نے، بڑا اس نے کیا، جوان اس نے کیا، کون دونوں ہوتا ہے شادی تیری کرنے والا؟ گرا بہلول رحمت اللہ علیہ کے اوپر، آپ کے پاؤں سے کیچڑ اڑا، گرا اس عورت کے اوپر، اس کے معشوق سے برداشت نہ ہوا، مارا، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے منہ پہ تھپڑ، اندر کیچڑ سارا میرے محبوب کے کپڑوں پہ گرا دیا، بھائی معاف کر دے، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے جب گھر سے چلا کرو پیسے کم لے کے جایا کرو، دونوں جیبوں میں معافی لے کے جایا کرو، اگر تمہارے سے غلطی ہو جائے تو جیب سے معافی نکال کر معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو جیب سے معافی نکال کر اسے معاف کرنے میں دیر نہ کیا کرو، اللہ تمہیں وقت کا ابدال بنا دے گا، صحبت صالحہ، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا، جب لگا تھپڑ، یہ کیا، ادھر تھپڑ لگا ادھر ہاں مارنے والے پر اللہ اکبر خدا کا عذاب ناراضگی آئی، تھپڑ مارنے والا زمین کے اوپر گر گیا، کروٹیں بدل رہا تھا، بہلول رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ کرتے اپنی چال چل رہے ہیں، ادھر سے معشوقہ بھائی بابا واپس پلٹی ہو، کیا ہوا، کیا تو نے میرے محبوب کو دعا دے دی، ایک تھپڑی تو تھا، تو نے ایسی بد دعا دی کہ وہ زمین پہ گر گیا، آخری سانسیں لے رہا ہے، سانسوں کا تار اس کا ٹوٹ رہا ہے، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے تو بد دعا کوئی نہیں دی، میں نے تو دیکھا بھی نہیں تھپڑ مارنے والا کون ہے، کہ پھر کیا ہوا، یہ زمین پہ تڑپ کے کیوں گرا، بہلول رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی مسکرانے لگے، کہنے لگا اچھا ایک یار تیرا ایک یار میرا، تجھے تکلیف پہنچی تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا، من کان للہ کان اللہ لہو، ہو جاؤ اللہ کے، ایسے ہو جاؤ اللہ کے، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں پاگل کہیں، اللہ کی محبت میں اتنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے ڈل جاؤ کہ لوگ تمہیں کہیں پاگل ہو گیا، اماں کی داڑھی رکھنی پاگل ہو گیا، ہاں پاگل ہو گیا، اگر حضور کی سنت کو زندہ کرنے میں لوگ مجھے پاگل کہیں، گلی کا کوڑا کرکٹ کہیں، مجھے قبول ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے میں نفرت نہیں کروں گا۔ آج ہم نے مارکیٹ کے اندر کردار بتایا کچھ اور کردار دکھایا کچھ اور، میں ساؤتھ افریقہ جونسبرگ ایئرپورٹ پہ اترا، 2 عورتیں آئیں، سعادت کے طور پر میری چین کو گھسیٹ اور جو روئی جائیں، وہاں بہت سارے ساتھی مجھے لینے کے لیے آئے، انہیں کچھ عورت نے کہا پیچھے پلیز ہمیں ان کو گاڑی تک لے جانے، پھر وہ روئے، انہیں اپنی زبان میں کہا ہمارے لیے دعا کرو، میں نے کہا میں تمہارے لیے
ہدایت کی دعا کی. وہ ساتھ جو تھے مولانا کہنے کہ کیا ہوا؟ کہ اس کردار نے ہمارے دل کو کاٹ کے رکھ دیا، چیر کے رکھ دیا، اس پگڑی ٹوپی شلوار ٹکنوں سے. یہ کردار پیش کرو امت کے ساتھ. بس میں آخری عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیزو، باپ 100 روپیہ دے، 100 روپیہ گم ہو جائے، شام کو باپ حساب لے گا. یہ سنت اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی. چہرہ خالی اس سے قبر کے اندر گیا تو میرے عزیزو آمنہ کا لال اور خدا حساب لے گا. حوض کوثر بعد میں ملے گا، پہلے پوچھا جائے گا بتا اس مبارک سنت کا تُو نے کیا کیا. گندم کی، میرے گندم کا 50 کلو گندم ہوا کرتی ہے، آپ تو میرے عزیز و ذمہ دارہ بھی کرتے ہوں گے، یا گھر کے استعمال کے لیے 20-25 کلو گندم کا 20-25 من گندم لاتے ہوں گے. ایک گندم کی کیڑے مار گولی نیچے رکھی جاتی ہے، ایک اوپر رکھی جاتی ہے. 50 من گندم کو 2 گولیاں میرے عزیزو اللہ اکبر اسے کیڑا نہیں رکھنے دیتی، اسے کیڑے سے حفاظت کرتی ہیں. جب 50 من کی گندم 2 گولیوں سے محفوظ ہو سکتی ہے تو قبر کے اندر کفن وجود بھی سنت مبارک سے محفوظ ہو جائے گا. نہیں یقین آتا لے کے چلا جا، انشاءاللہ سنت سمجھ کر داڑھی رکھ کے چلا جا، اور اس داڑھی کا حیا بھی کرنا، حلال حرام کے تقاضوں کو پورا کرنا. قسم اٹھا کے کہتا ہوں اندھیرے کوٹھڑے کے اندر جب بہن بھائی سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کی برکت سے کفن بھی محفوظ رہے گا، کفن کے اندر جسم بھی محفوظ رہے گا. کرو گے کوشش میرے عزیزو؟ اور یہ دینی مدارس جو ہیں یہ دین کے اڈے ہیں. جیسے اسلام کی پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہمارے افواج پاکستان فوجی ہیں، اور اسلامی سرحدیں یہ مدرسے ہیں، ان کے محافظ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اکرام ہیں. میں مدرسوں کی نمائندگی کرتا ہوں، مجھے پتہ اس وقت مدرسوں کے کیا حال ہیں. خدا پاک کی قسم کچھ خاموشی میں اور کچھ سٹیج پر آ کر اظہار کر دیتے ہیں. شدت ہے اس وقت مدرسوں کے اندر گندم کی، ضرورت ہے چاول کی، ضرورت ہے نقدیوں کی. اساتذہ کی تنخواہیں رکی پڑی ہیں، سبزی والے کے پیسے، آٹے والے کے پیسے. یہ سفید پوش لوگ ہیں، انہیں مسلح پر بیٹھ کے مانگنا آتا ہے، ممبر پر نہیں. ہم فقیر لوگ ہیں، مسلح کی تھوڑی بہت پہچان ہے، لیکن بدنصیبی ممبر پر آ کر آواز لگاتے ہیں. اللہ نے فرمایا چندہ نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ادارے کو چندہ نہیں چاہیے. آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عطیات اور خیرات، آپ کے تعاون کا یہ مستحق ہے، اور آپ کی محبت کی طرف آپ کی نگاہ، آپ کی محبت کی طرف مایوسی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. مکان، دکان، ہر چیز کے وارث ہیں. کیا قرآن کے وارث بھی ہیں؟ قرآن والوں کے وارث بھی ہیں. ان کی خدمت کرو، یہاں زکوٰۃ عطیات میں اپنے آپ میں تعاون پیش کرو. اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے. توبہ کے کلمات پڑھ لو، آخری موقع ہے بھائی، پتہ نہیں دوبارہ زندگی ملے نہ ملے، دوبارہ آنا ہو نہ ہو. بس یہ حضرات علماء کرام ان سے تو نہیں عرض کروں گا، بس آپ دعا فرمائیں، آپ توبہ کے کلمات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، خصوصاً کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، بدنگاہی سے، بے حیائی سے، بد کلامی سے، وعدہ خلافی سے، نماز کے چھوڑنے سے، تیرے نبی کے طریقوں کو توڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، سود سے، چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، 3 مرتبہ کو، تمام گناہوں سے 3 مرتبہ کو. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا. اللہ کی قسم اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. میری مائیں بھی اور میرے بھائی بھی، میرے پیارے 2 کام لازمی کرنے ہیں. ایک 5 وقت کی نماز، اور ایک دیکھو بد نصیبی حافظوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. حافظ قرآن بھول گئے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو. وہ قرآن پاک یاد کریں قبر میں اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے پہلے. اور بھائی جو نہیں پڑھے ہوئے روزانہ قرآن پاک وضو کر کے دن میں کسی بھی رات کے اندھیرے میں کھولیں. بس ایک ادھر بوسا، ایک ادھر بوسا، سینے سے لگاؤ. اللہ تو ڈاکٹری وکالت سب پڑھا دی، بد نصیب قرآن نہ پڑھ سکا، اللہ مجھے قرآن پڑھا دے. اگر 10 سال کا بچہ پڑھ سکتا ہے تو 85 سال والے کو بھی پڑھا سکتا ہے. اگر میرا عزیز و زندگی نے ساتھ نہ دیا، اگر ارادے پکے ہوئے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ قرآن کے خادموں میں ضرور کھڑا فرمائے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. اس ادارے جامعہ محمودیہ کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بھائی قاری قدرت اللہ صاحب، ان کی تمام ٹیم، ان کے بچوں کو اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میری بہنوں کو بھی عزت پردہ نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی کریم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.